بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے شب بارات منانے کے 6 طریقوں میں سے طریقہ نمبر 4، اجتماعی شکل میں زیارت قبور۔ نصف شعبان کی رات کو منانے کا چوتھا طریقہ یہ بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ لوگ اس رات خصوصی اہتمام کے ساتھ اور اجتماعی شکل میں قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں عرض ہے کہ یوں تو کسی بھی دن یا کسی بھی رات مصنون طریقہ سے زیارت جائز ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی ترغیب دلائی ہے کہ یہ فکر موت و ذکر آخرت میں معاون ہوتی ہے، اور زیارت کے وقت جو دعا ہے وہ بھی صحیح احادیث میں ثابت ہے۔ اور زیارت قبور کی 3 قسمیں ہیں، جن میں سے شرکیہ اور بدعیہ کو چھوڑ کر صرف شرعیہ کے پیش نظر محض موقع بموقع صرف اپنے گاؤں کے قریبی قبرستان میں جایا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی صرف انفرادی شکل میں ہو تو مفید مطلب ہے، اور یہ زیادہ عبرت انگیز بھی ہوگی۔ اور جب بہت سارے لوگ مل کر قبرستان میں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ انہیں وہ عبرت حاصل نہیں ہو سکتی جو اکیلے شخص کے لیے ممکن ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس بات پر شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غرض سے جو زیارت قبور کے لیے تشریف لے گئے تو اکیلے تھے، باجماعت نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زیارت کے لیے اکیلے جائے اور ہم باجماعت وہاں جا نکلے، تو یہ اتباع نہیں ابتداء ہے، سنت نہیں بدعت ہے، باعث ثواب نہیں معجب عذاب ہے۔ اور پھر نصف شعبان کی اس رات کی فضیلت کے پیش نظر بطور خاص زیارت کے لیے جانا کسی صحیح حدیث سے ثابت بھی نہیں، اور اس سلسلہ میں جو روایات بیان کی جاتی ہے محدثین نے اس کی سند پر کلام کیا ہے اور اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ خود امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کے بیان کرنے کے بعد ذکر کیا ہے کہ میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا کہ وہ اس روایت کو ضعیف کہتے تھے، اور اس روایت کی سند میں پائے جانے والے 2 جگہوں کی انقطاع کو بیان کیا ہے کہ اس کی سند میں حجاج اور یحییٰ کے مابین اور پھر یحییٰ اور عروہ کے مابین بھی انقطاع ہے، کیونکہ یحییٰ نے عروہ سے نہیں سنا اور حجاج نے یحییٰ سے نہیں سنا۔ نیز اس روایت کی سند میں مذکور ایک شخص حجاج بن ارطاء ہے جو کہ مدلس شمار کیا گیا ہے، اور کوئی مدلس راوی اگر کسی روایت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں نے فلاں سے سنا تو وہ روایت مقبول ہوتی ہے ورنہ نہیں، جبکہ اس روایت میں حجاج نے ایسا بھی نہیں کہا، بلکہ یہ تحدیث کی بجائے انا عنہ عن فلان کے انداز سے مروی ہے۔ امام بخاری نے بھی اسے غالباً انہی دونوں وجوہات کے بنا پر ضعیف قرار دیا ہے۔ لہذا محض اس روایت کو بنیاد بنا کر 15 شعبان کی رات جوق در جوق اجتماعی شکل میں اور باجماعت زیارت قبور کے لیے جانا درست نہیں ہوگا، البتہ حسب معمول اگر کوئی شخص مشروع طریقہ سے زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کا معاملہ دوسرا ہے۔ سابقہ تفصیلات سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ کتنے ہی امور ایسے ہیں جو فی نفس ہی جائز تو ہے، مگر ہم لوگوں نے انہیں اپنی اصل حالت میں نہیں رہنے دیا، بلکہ ان پر اپنا رنگ چڑھا لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مسنونات کے دائرہ سے نکل کر دوسرے دائرہ بدعات میں شمار ہونے لگے ہیں۔ قابل توجہ بات صرف اتنی سی ہے کہ دین جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسے اسی طرح ہی اختیار کیا جائے تو ثواب ہوگا، اور اگر اپنی طرف سے اس میں سر منہ بھی فرق اور تصرف کریں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ 5واں طریقہ نصف شعبان کا روزہ۔ 15 شعبان کی رات المعروف شب بارات کو منانے کا 5واں طریقہ یہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے اور رات کو ذکر و عبادت کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ معروف معمول طریقہ یہی ہے۔ لہٰذا آئیے پہلے دیکھیں کہ اس دن کا جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔
اس سلسلہ میں پہلے وہ باتیں مستحضر کر لیں جو ہم نے اس موضوع کو شروع کرتے وقت ذکر کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا تخصیص یوم اس ماہ شعبان کے بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، اور جو شخص صوم داؤدی یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کا عادی ہو، وہ اس ماہ کے حسب معمول روزے رکھ سکتا ہے۔ اس میں چاہے 15 شعبان کا روزہ بھی ہو، چاہے رمضان سے 1 یا 2 دن قبل کا روزہ بھی کیوں نہ آ جائے، اور وہ شخص جو ہر ماہ ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھتا آ رہا ہے، وہ بھی بلا اختلاف اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ صرف 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھے گا بلکہ ساتھ ہی 13 اور 14 کا بھی رکھے گا، اور وہ صرف ماہ شعبان میں ہی ایسا نہیں کر رہا بلکہ وہ سال بھر کے تمام مہینوں میں مسلسل یہی عمل کرتا آ رہا ہے۔ اور اسی طرح ہی جو شخص ہر ہفتہ میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا آیا ہے، وہ 15 شعبان کو پیر یا جمعرات کا دن آ جانے کی شکل میں روزہ رکھ سکتا ہے، اسے کوئی ممانعت نہیں، اور پیر یا جمعرات کا دن رمضان سے 1 یا 2 دن قبل آ جائے تو بھی اسے حسب معمول اس کا روزہ رکھ لینے کی اجازت ہے، ورنہ 15 سے لے کر آخر شعبان تک غیر عادی اور عام آدمی کو روزہ رکھنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے، اور وہ حدیث حوالہ جات و ترجمہ سمیت متعلقہ مقام پر ذکر کی جا چکی ہے۔ من گڑت روایت خاص 15 شعبان کا روزہ رکھنے کے لیے بھی بعض روایات بیان کی جاتی ہے جن سے استدلال کیا جاتا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ ثابت ہے، جبکہ ایک روایت اس قدر ضعیف و کمزور ہے کہ اس سے استدلال کرنا ہی جائز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محدث بر صغیر علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نصف شعبان کے دن کے روزے کے بارے میں کوئی ایک بھی صحیح سند والی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والی مرفوع حدیث مجھے نہیں ملی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صرف اکیلے 15 شعبان کا روزہ رکھنا لا اصل ہے بلکہ یہ مکروہ ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ و امام شوکانی رحمہ اللہ نے مذکورہ حدیث کو موضوع و من گڑت قرار دیا ہے۔ پہلی روایت، اور جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی اور ابن ماجہ میں ہے، جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر اتر آتا ہے اور فرماتا ہے، کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے رزق سے نوازوں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے عافیت بخش دوں؟ کیا کوئی فلاں حاجت روا ہے کہ اس کی حاجت پوری کر دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف ہی نہیں بلکہ من گڑت کہا ہے۔ اس حدیث کو حافظ منذری رحمہ اللہ نے الترغیب و ترہیب میں رویہ کے صیغہ تمریز و تضعیف سے ذکر کیا ہے۔ مصباح الزجاجہ فی زوائد ابن ماجہ میں علامہ بوصیری رحمہ اللہ نے کہا ہے، اس روایت کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کے راوی میں سے ایک راوی ابن ابی صبرہ ضعیف ہے، جس کا پورا نام ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابی صبرہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام ابن معین رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ روایات وضع کیا کرتا تھا، یعنی من گڑت باتوں کو حدیث کے نام سے بیان کیا کرتا تھا۔ علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے تحفۃ الاحوذی میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے، اس کی سند میں ایک راوی ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابی صبرہ قرشی عامری مدنی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام عبداللہ ہے، اور محمد بھی کہا گیا ہے، اور کبھی وہ اپنے دادا کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اور تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، رمعہ بالوضع، اس پر محدثین نے من گڑت روایات بیان کرنے کا الزام لگایا ہے، اور مولانا سید امیر علی نے تعقیب التقریب میں اس کے ضعیف ہونے پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔
علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال میں ذکر کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر کبار محدثین نے اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ کے فرزندان گرامی عبداللہ اور صالح نے اپنے والد سے نقل کیا ہے، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اسے متروک قرار دیا ہے۔ ایک دوسری روایت بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کی گئی ہے، جس میں ہے جو آدمی اس دن 15 شعبان کا روزہ رکھے گا اسے 60 گزشتہ سالوں اور 60 آئندہ سالوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ یہ روایت امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے جعلی و من گڑت حدیثوں پر مشتمل اپنی کتاب الموضوعات یعنی جعلی حدیثوں میں ذکر کی ہے، اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے یہ موضوع و من گڑت روایت ہے اور اس کی سند تاریخ و سیاہ ہے، لہٰذا یہ 15 شعبان کا روزہ شروع میں ذکر کیے گئے اسباب کی بنا پر رکھا جائے تو جائز و روا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی نہ ہو اور محض مذکورہ روایات کو بنیاد بنا کر اس دن کا روزہ رکھا جائے تو ناجائز و ناروا ہے، کیونکہ یہ من گڑت اور ضعیف روایات قابل استدلال نہیں ہیں۔ چھٹا طریقہ نصف شعبان کی رات کو قیام۔ باقی رہا اس رات کو منانے کا چھٹا طریقہ یعنی رات کو قیام کرنا، ذکر و اذکار میں مشغول ہونا اور ایک مخصوص نماز ادا کرنا، تو اس سلسلہ میں عرض ہے کہ یہ رات بہرحال عام راتوں کی نسبت قدر فضیلت والی ہے، جس کا اندازہ متعلقہ روایات کی مجموعی مفاد سے لگایا جا سکتا ہے۔ ان احادیث سے اس رات کی فضیلت کا تو اندازہ ہو جاتا ہے، مگر ان میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی جس سے اس طرف اشارہ ملتا ہو کہ اس رات میں تہوار منایا جائے، شب بیداری کا اہتمام کیا جائے اور خصوصی شکل و صورت اور کمیت و کیفیت کی نمازیں ادا کی جائے، جیسا کہ آج کل رواج ہے۔